نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کے حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے جس کا اہم ذریعہ اللہ والوں کی صحبت ہے. تو اہل اللہ کی صحبت کے جو فوائد ہیں مسیح الامت حضرت مولانا شاہ محمد مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمائے، اس پر بات چل رہی ہے. پہلا فائدہ تو یہ بیان فرمایا کہ شیخ کے اندر جو چیز ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی منتقل ہونے لگے گی، وہ چیز خود بخود پیدا ہونے لگے گی. اور دوسری بات، اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر نظر ہونے لگتی ہے، اپنی خرابیاں معلوم ہونے لگتی ہیں. یہ بھی کافی اور مفتاح طریق ہے، یعنی اللہ تک پہنچانے والے راستے کی یہ کنجی ہے کہ اپنی خرابیاں انسان کو نظر آنے لگیں. پھر تیسری بات بیان فرمائی کہ اخلاق و عادات میں اس کا اتباع کرے گا اور اذکار و عبادات میں نشاط اور ہمت کو قوت ہوگی. اور یہ بھی بڑا خاص فائدہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا کہ ایک تو جیسے اخلاق اور عادات کو وہ دیکھتا ہے، جن کی صحبت میں جاتا ہے تو وہ اخلاق اور عادات اس کے اندر ہی منتقل ہونے لگتے ہیں، یا یہ ان اخلاق و عادات کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کو اپنا ایک رول ماڈل بنا لیتا ہے. جیسے کسی کو کسی کھلاڑی سے محبت ہو گئی اور اس کھلاڑی جیسی وضع خطا بنانے لگتا ہے، کسی کو کسی اداکار سے محبت ہو گئی وہ ویسی وضع خطا بنانے لگتا ہے، اور کسی کو کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے تو ویسی وضع خطا بنا لیتا ہے. تو جس کو اپنے لیے وہ رول ماڈل بناتا ہے تو پھر اس کی محبت اسے مجبور کرتی ہے، اس محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی عادات اور اخلاق کو یہ اپنانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اخلاق اور عادات جو ہیں اس کا نمونہ بن جاتے ہیں، یا اس کا پرتو حق اس پر پڑ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کی اخلاق اور عبادات سنورنے لگتے ہیں، بننے لگتے ہیں، اور اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، تو جب یہ دل بننے اور سنورنے لگتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جتنے اذکار اور عبادات ہیں ان اذکار اور عبادات میں ایک نشاط، ایک لذت، ایک کیفیت، ایک مزہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے. اور وہ جبھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ جب وہ گناہوں کی ظلمت اندر سے نکل جاتی ہے، گناہوں کی کدورت اور قساوت اندر سے نکل جاتی ہے. اب اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے اندر کتنی لذت ہے، کتنا مزہ ہے. کیونکہ پہلے تو یہ سمجھتا تھا کہ گناہ کے اندر ہی لذت اور مزہ آتا ہے، لیکن جب گناہوں کو چھوڑا، اپنے دل کا تزکیہ تصفیہ کیا، اچھے اخلاق سے، اچھی عادات سے اپنے دل کو مزین کیا، اب اسے عبادت کی لذت اور مزہ آنے لگا، ذکر اذکار کی لذت اور مزہ آنے لگا، اور ایک نشاط کی کیفیت، ایک سرور کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی. اب جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمت اور بڑھ جاتی ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ اچھا
یہ لذت ہے، یہ مزہ ہے، تو اور زیادہ کرنا چاہیے، اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کے اثرات وہ منتقل ہونے لگتے ہیں۔ پھر چوتھی بات یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ جو عجیب حال پیش آئے گا، جو عجیب حال پیش آئے گا اس کے بارے میں اس سے تشفی ہو جائے گی۔ یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے تو راستے میں اس پر کچھ حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، کچھ کیفیات پیش آتی ہیں، کچھ میلانات، کچھ تقاضے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں ہے تو آدمی رہبر کے پاس جا کر اپنی کیفیت کو بتا دیتا ہے۔ جیسے کوئی بیمار آدمی ہوتا ہے، کسی معالج کے ساتھ وابستہ ہے، کسی ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے، اب اسے اپنی طبیعت میں اگر کوئی تبدیلی کو تغیر محسوس ہوتا ہے، وہ جا کر ڈاکٹر کو کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اس کی تشفی کر دیتا ہے، تسلی کر دیتا ہے۔ اگر اس کی جو دوائی کا نسخہ ہے، اس کے اجزاء ہے، اگر ضرورت محسوس کرتا ہے کسی میں کمی کر دیتا ہے، کسی میں زیادتی کر دیتا ہے، اور مریض کی تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ روحانیت کا جو سفر ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے، تو اس راستے کے اندر بھی نشیب و فراز آتے ہیں، اس راستے کے اندر بھی اچھے اور برے حالات انسان کو پیش آتے ہیں۔ اب اگر کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں ہے تو جا کر اپنی کیفیت بتا دے گا، اور وہاں سے اس کی وہ جو گتھی ہے وہ سلجھ جائے گی۔ اور اگر کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو اندر ایک الجھن پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی صحیح کو غلط سمجھے گا، کبھی غلط کو صحیح سمجھے گا، کبھی مقصود کو غیر مقصود سمجھے گا، غیر مقصود کو مقصود سمجھے گا۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ کسی رہبر کا، کسی اللہ والے کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو بجائے ترقی کے یہ تنزلی کی طرف چلتا چلا جائے گا، کیونکہ اس نے غیر مقصود کو مقصود بنا لیا۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں نہیں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ فجر کی نماز میں نہیں ہے۔ پتہ چلا ان کی اہلیہ نے کہا کہ رات کو عبادت بہت کی تھی تو آخری وقت میں آنکھ لگ گئی اور فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکے۔ تو فرمایا کہ رات یہ سو جاتے بجائے عبادت کرنے کے، اس سے کہیں بہتر تھا کہ فجر کی نماز آج جماعت سے پڑھتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی انسان نوافل کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ فرائض کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، واجبات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ مثلا جیسے آج کل کا زمانہ ہے، اب یہ محرم کا زمانہ، اب اس میں لوگ سبیل بنانا، دیگے پکانا، حلیم پکانا، نظر و نیاز کرنا، اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دین کے جو اہم کام ہے اس کے نزدیک وہ لگتے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرض نماز کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، لیکن جس دن وہ نیاز ہونی ہے اس دن وہ ہونی ہے، جبکہ شریعت نے اس کا کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ تو یہ اپنی طرف سے وہ دن مقرر کر لینا، تاریخ مقرر کر لینا، مہینہ اور سال مقرر کر لینا، اب یہ کیا ہے؟ یہی دین کے اندر افراط اور تفریط ہے۔ اور اس سے انسان جب بچ سکتا ہے کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں ہو، وہ اسے بتائے گا کہ کس چیز کی کیا حد ہے، کس حدود میں رہ کر کس کام کو کرنا چاہیے، وہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آئے اور لوگ محفل نعت منعقد کر لیں، محفل میلاد منعقد کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کریں، وہ نماز روزے کو ضروری نہ سمجھے، وہ زکوٰۃ کو ضروری نہ سمجھے، لیکن وہ اس محفل کو منعقد کرنے کو سمجھے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، تو ظاہر ہے کہ دھوکہ ہے۔ اب ایسا شخص جس کے ہاتھ میں کسی رہبر کا دامن نہیں ہے، اسی طرح سے ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اب رہبر کا دامن ہوگا تو بتائے گا کہ اس کام کی حد کیا ہے اور اصل دین کا کام کیا ہے۔ دین کا کام کرنے سے انسان ترقی حاصل کرتا ہے، مقصود تو اعمال ہے، اور مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور وہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اعمال صالحہ سے۔ اور وہ اعمال صالحہ وہ نہیں جس کو ہم کہیں کہ یہ عمل صالح ہے، کیونکہ آج تو بہت سی چیزوں کو لوگ بدعت کو بھی کہتے ہیں یہ جو نیکی کا کام ہے،
اور جو وہ نیکی کا کام نہ کرے جو ان کے نزدیک نیکی ہے اس پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں، اسے جو ہے مطعون کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے عجیب بات یہاں پر یہ فرمائی کہ انسان کو اس راستے پر جب چلتا ہے تو بہت عجیب و غریب حالات اسے پیش آتے ہیں۔ کبھی طبیعت میں ذوق و شوق ہوتا ہے، کبھی طبیعت سے ذوق و شوق سلب ہو جاتا ہے، ایک دم ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کسی نے فیوز اس کا نکال دیا، اب نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا، نہ ذکر کو جی چاہتا، نہ تلاوت کو جی چاہتا۔ اب اگر کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں وہ یہاں رہنمائی کرے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ اپنی طبیعت کو مقصود بنا لے گا کہ اگر طبیعت نہیں لگ رہی، مزہ نہیں آ رہا، اگر ذوق و شوق نہیں ہے پھر کیا فائدہ کرنے کا، پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ چھوڑ بیٹھے گا۔ تو یاد رکھیے کہ عمل جو کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، وہ کسی لذت اور مزے کے لیے نہیں کرنا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں، بندے پر یہ آزمائش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی لذت کو، اس کی کیفیات کو سلب فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لذت کے لیے عمل کر رہا ہے یا کہ میرے لیے عمل کر رہا ہے، یہ طالب مولا ہے یا طالب لذت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عجیب عجب حالات اس راستے میں پیش آتے ہیں، اب اس کے بارے میں جب کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو اس سے تشفی ہو جائے گی، اس سے تسلی ہو جائے گی کہ اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی جاتا ہے تو بہت سی باتوں کا جواب تو صحبت میں جانے سے مل جاتا ہے، یعنی زبان سے بھی نہیں کہنا پڑتا، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ایسی باتیں کہلوا دیتے ہیں کہ اسے اپنی باتوں کا جواب مل جاتا ہے۔ حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر سفر کے دوران بہت سے لوگ آ کر کوئی سوال کرتے تھے یا کوئی اشکالات پیش کرتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی آپ کے سوالوں کا جو جواب ہے اس کا ایک نشست کے اندر کوئی آپ کی تشفی نہیں ہو سکتی کہ ایک نشست میں بیٹھ کر آپ کی تشفی ہو جائے۔ تو اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ آپ سفر کر کے خانہ بھون آ جائیں اور چند دن آپ میرے پاس رہیں، اپنے سوالات کی فہرست بنا لیں، چند دن میرے پاس رہیں، پھر جب آپ کے جانے کا دن ہو، جس دن آپ کی واپسی ہو، اس دن وہ سارے سوالات اشکالات میرے سامنے رکھے تو اس کا جواب دے دوں۔ اب لوگ آتے تھے سفر کر کے آتے تھے، لمبی لمبی فہرست اشکالات کی ہوتی تھی، لیکن جب صحبت میں بیٹھتے تھے تو وہ اشکالات حل ہونا شروع ہو جاتے تھے، اس کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور جب رخصتی کا دن ہوتا تھا تو حضرت انہیں بلا کر پوچھتے تھے بھائی کوئی آپ کا سوال، کوئی آپ کا اشکال؟ نہیں جی اب کچھ بھی نہیں ہے، سب حل ہو گئے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے۔ پھر آگے پانچویں بات ارشاد فرمایا کہ جو افادات زبانی سننے میں آتے ہیں، جو باتیں زبانی سننے میں آتی ہیں وہ تحقیقات و مسائل کا خلاصہ ہوتے ہیں، جس سے اپنی حالت بھی وضاحت کے ساتھ منکشف ہوتی ہے۔ یعنی اللہ والوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام بڑا جامع ہوتا ہے، وہ بہت سی صحبتوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور بہت سی کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ان باتوں کے اندر زندگی کے تجربات بھی ہوتے ہیں، زندگی کے مشاہدات بھی ہوتے ہیں اور صحبتوں کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس زبانی افادات کے اندر انسان کو مل جاتی ہیں۔ یعنی اپنے طور پر اگر انسان کتابیں پڑھنا شروع کرے، صحبتوں میں جانا شروع کرے، کھاننا بیننا شروع کرے تو برس ہا برس اسے لگ جائے، لیکن اللہ والوں کے پاس جب وہ جاتا ہے تو وہاں پر اسے ریڈی میڈ ہر چیز مل جاتی ہے، تیار مل جاتی ہے، کیونکہ زندگی کے تجربات اور مشاہدات بھی ہیں اور اپنے اکابر کی تعلیمات بھی ان کے پاس موجود ہیں اور کتابوں کے اندر جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کا تجربہ اور مشاہدہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے ان کے پاس بیٹھنے سے جو باتیں سنتے ہیں اور جو کانوں کے اندر پڑتی ہے وہ بہت سی تحقیقات اور مسائل کا خلاصہ ہوتی ہے، نچوڑ ہوتی ہے، جس سے انسان کو اپنی زندگی کا گزارنا اور اپنی باتوں کا منکشف ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ آدمی اپنے اوپر ان باتوں کو منطبق کرتا چلا جائے، اس کا انطباق اپنے اوپر کرتا چلا جائے۔ آج دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پر انطباق کرتے ہیں،
ہم اپنے اوپر انتباہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہو رہی ہے ہم کہتے فلاں کے لیے ہو رہی ہوگی یا فلاں کے لیے ہو رہی ہوگی، حالانکہ اپنے اوپر انتباہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کہیں خرابی میرے اندر تو نہیں ہے، اور اگر یہ اچھی بات ہے، اس اچھی بات سے کہیں میں محروم تو نہیں ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے اوپر انتباہ ہونا چاہیے۔ اور آگے چھٹی بات فرمایا کہ ان اہل اللہ کی صحبت میں، ان اہل صحبت میں جو بابرکت ہوتے ہیں، وہاں ایک نفع صحبت کی برکت اور ان کے طرز عمل سے سبق لینا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی بہت سے صاحب برکت ہوتے ہیں، ان کے وجود بھی باوجود ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ منظر عام پر نہیں ہوتے، لیکن ان بیٹھنے والوں میں بابرکت لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے مسجد میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، اب اس نماز میں ایسے اہل برکت ہوتے ہیں، برکت والے لوگ، ایسے مستجاب الدعوات کہ ان کی نماز کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا صاحب برکت ہوتا ہے، اس کی دعا کی برکت سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں ایسے صاحب برکت موجود ہوتے ہیں جنہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہوتے صاحب برکت ہیں، اللہ کی نظر کرم ان پر ہوتی ہے۔ اب ان کے وجود ایسے باوجود ہوتے ہیں کہ اس کا نفع، اس کا فائدہ بھی بیٹھنے والوں کو ملتا ہے، ان کی زندگی کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، اس سے بھی دوسرے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی دوسرے لوگوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 6 باتیں عرض کی گئی، آگے کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی، انشاءاللہ وہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ نیک صحبتوں کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، یا اللہ ان فوائد اور ثمرات سے ہمارے ظاہر اور باطن کو مالا مال فرما، یا اللہ اس سے مزین فرما، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، یا اللہ ہمارے قلوب پر تزکیہ فرما، تصفیہ فرما، تخلیہ فرما، اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما،
اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما۔ ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی استحکام عطا فرما۔ ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما۔ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا۔ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما۔ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا۔ یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما۔ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما۔ دارین کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا۔ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.